بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائی دوستو بزرگو، اللہ رب العزت ہم سب پر بڑے مہربان ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن میں یہ بات بار بار ارشاد فرمائی، اور قرآن شروع ہی اس پر ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے لکھا ہوا آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس بات کو میں اور آپ اچھی طرح جان لیں اور سمجھ لیں کہ میں ابھی یا ساری دنیا کے مسلمان یا جتنے لوگ ہیں یہ اس وقت جس حال میں ہیں، اللہ ہم سے غافل نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے نہیں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی تکلیف میں ہے لیکن اس کا جو محسن ہے، اس کا جو مربی ہے، اس کا جو ساتھ دینے والا ہے، اس کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ میرا فلاں دوست تکلیف میں ہے تو وہ کیا مدد کرے گا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی ہم سے غافل نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک عاجز بھی نہیں ہے، یعنی اللہ پاک کمزور بھی نہیں ہے کہ یار اب میں تمہارا کیا کر سکتا ہوں۔ ہوتا ہے نا بہت سی مرتبہ کچھ لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، ہمیں پتا بھی ہوتا ہے لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے کہ یار میں خود نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غافل بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بے خبر بھی نہیں ہے، طاقت والا بھی ہے اللہ پاک، یوں بھی نہیں کہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سب کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے بندوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ پاک نے کچھ اصول اور ضابطے بنائے ہیں دنیا کی زندگی کے، کہ تم اس طریقے سے کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو بھی تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا۔ اور یہ باتیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور اللہ نے قرآن میں بھی نازل کی۔ گزشتہ جمعہ کو بھی ہم نے اسی پہ کچھ باتیں عرض کی کہ دیکھو، ڈرنا یہ صرف ہمارا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، کہ خوف ایک اللہ کا بس، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بار بار اسی کی طرف توجہ دلائی، واتقوا اللہ اتقوا اللہ واتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ کہیں کا ایمان والو اللہ سے ڈرو، کہیں کا اے دنیا کے تمام انسانوں اللہ سے ڈرو، بار بار کہا اللہ سے ڈرو۔ اگر تم اللہ کا ڈر دل میں رکھو گے تو تمہارے قدم، تمہاری زبان، تمہاری آنکھیں، تمہارا دل و دماغ سب صحیح چلے گا، تمہارے لیے دنیا کی پریشانیوں میں نجات کے راستے بھی نکلیں گے اور آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی بھی ملے گی۔ لیکن آج ہم اللہ کے حکموں کو ایسے پیچھے ڈال چکے ہیں کہ پوچھو مت۔ بھائی ہم ایک ہی بات کو سامنے رکھتے ہیں، یار یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، مسلمان تکلیف میں مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں۔ ہاں ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ دنیا میں ہو رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم ذرا قرآن سے پوچھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں تو حدیث میں یہ ملتا ہے کہ جب مسلمان اعمال چھوڑیں گے تو بارش رکے گی، آپس میں تعلقات مضبوط نہیں ہوں گے، وعدہ خلافی کریں گے، جھوٹ بولیں گے، ناپ تول میں کمی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حاکموں کو مسلط کرے گا۔ جب یہ سب عمل کریں گے تو ہمارے نبی کی بات بھی تو بالکل سچی بات ہے نا۔ اللہ نے وعدہ ضرور کیا ہے کہ میں مدد کروں گا، لیکن وہاں ساتھ میں یہ کہا ہے کہ تم دین پہ بھی تو چلو۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بڑی حکمت ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک بندوں کے حال حوال جانتا ہے کہ میرے بندے ذرا کچے دل کے ہیں، اتاولے ہیں، بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں بار بار پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے، وہ ساری سننے سنانے کے لیے نہیں تھے، وہ عبرت کے لیے تھے کہ دیکھو ذرا غور کرو کہ تم سے پہلے بھی لوگ آئے اور انہیں بھی اللہ کے نام پہ ستایا گیا، مارا پیٹا گیا، لیکن انہوں نے جب ان اعمال پر مضبوطی دکھائی جو میں نے ان کو بتایا تو میں نے ان کے لیے راستہ نکالا۔ جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں گزشتہ جمعہ کو تفصیلی بات سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسی ان کی مدد ہوئی۔ ایک اکیلے ہیں، ساری دنیا مخالف ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ اور نبیوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں، بہت ڈیٹیل کے ساتھ،
کہ ابھی تو حضرت موسیٰ نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے، اس کے پہلے ہی فرعون کی قوم کے جوتشیوں نے یہ خبر دی کہ ایک بچہ ہوگا جو تمہاری سلطنت کو مٹا دے گا، تو بنی اسرائیل کے ہزاروں لاکھوں بچے قتل ہو گئے۔ تھوڑا اندازہ کریں کہ ایک طرف لوگوں کی پلاننگ کیا چل رہی ہے، اس کے پاس پوری پاور، پوری حکومت، پوری سلطنت، ساری طاقت، اور اس نے پوری لگا دی کہ یہ جس کے بارے میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آ کے میری حکومت کو ختم کرے گا، تو میں ایسے بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتا۔ اس نے اپنی طاقت لگا دی، اپنی پلاننگ لگا دی، لیکن جیسے اللہ نے قرآن میں بار بار کہا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک پلاننگ تم کرتے ہو اور ایک پلاننگ اللہ کرتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اب اور سب سے بہتر پلاننگ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے، آگے بھی وہی ہوگا۔ یہ الگ بات ہے ہمارے ذہن میں اور ہماری سمجھ وہاں تک نہیں پہنچتی کہ ان حالات میں اللہ کی طرف سے کیا حکمتیں ہیں، لیکن ہم اندازہ کریں پوری طاقت لگی ہے، لیکن اللہ نے چاہا بچاؤ تو بچا لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو بھی گئے، پتہ بھی چل گیا کہ بچے پیدا ہوئے ہیں قوموں میں، ان کو اٹھا اٹھا کے لا کے قتل کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ حکم دے رہے ہیں حضرت موسیٰ کی اماں کو پیٹی میں ڈالو اور دریا میں بہا دو۔ دیکھو یہاں ان واقعات میں عبرت اور سبق کیا ہے پتہ ہے؟ کہ اللہ کی مدد سے پہلے اللہ کا حکم پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ آج ہمارا معاملہ اس سے الٹا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ پہلے فرشتوں کے لشکر آ جاؤ اور پھر ہم نماز پڑھیں گے، کہ پہلے ہم دیکھ لیں کہ یہ اللہ کی مدد آ گئی، اب تو قریب ڈالیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا فیصلہ ہے کہ بدر میں پہلے صحابہ کھڑے ہوئے، روئے دھوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر لشکر آئے، پہلے سے نہیں آئے۔ یہاں حضرت موسیٰ کی اماں پہ پہلے اللہ کا حکم آیا، اور حکم بھی کیسا؟ عقل کے خلاف، سوچ کے، ذہن کے، سب کے، پوری دنیا کی جتنی باتیں سب کے خلاف، کہ بچانے کی بات ہو رہی ہے اور حکم کیا ہو رہا ہے؟ پیٹی میں رکھو نے دریا میں ڈال دو۔ اور اسی کا نام امتحان ہے۔ آج بھی دنیا میں یہی ہے، دنیا والے کہتے ہیں یہ کرو تو آگے بڑھ جاؤ گے، یہ کرو تو آگے بڑھ جاؤ گے۔ بے شک آج ایجوکیشن پہ بہت زور دیا جا رہا ہے، بھائی پڑھو، ہم منع نہیں کرتے پڑھو، خوب ایجوکیشن حاصل کرو، لیکن کیا خالی پڑھ لکھ کے بھی حالات بدل سکتے ہیں؟ جب تک کہ ہمارے اندر دین نہ ہو، اللہ کے احکام نہ ہو۔ چلو سارے ہی مسلمان بچے ڈاکٹر، انجینئر، IAS IPS سب بن گئے، لیکن اگر اس کے اندر اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، تقوی ہی نہیں ہے، اللہ کے نام کا ڈر ہی نہیں ہے، تو وہ پھر کسی دوسرے کا بھلا کیا کرے گا؟ وہ بھی تو وہی ہوگا جو آج دوسرے کر رہے ہیں۔ آج بھی جتنے لوگ ہیں پڑھے لکھے آگے عہدے پہ ہیں، اگر وہ دیندار ہیں تو اللہ سے ڈرے گا کہ مجھے مخلوق کی خدمت کرنی ہے، قوم کی ہمدردی کرنی ہے، اور اگر اس میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، دین اور اللہ اور اس کے رسول کا خیال ہی نہیں ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کلمہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، تو وہ تو پھر جیسے اور ہیں ایسے ہی کرے گا نا۔ تو بالکل عقل کے خلاف حکم تھا، لیکن انہوں نے قبول کیا اور اس کو مان لیا، ہاں اللہ کا حکم ہے تو کر ڈالو۔ اب جب اللہ کا حکم سمجھ کے کر لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد بھیجی۔ قرآن میں اللہ پاک نے سورہ قصص ایک سورت نازل فرمائی، اس میں مستقل یہ پورے واقعے کو ڈیٹیل سے بیان کیا، اور اپنی بیٹی کو بھیجا کہ جا میں اس کو پانی میں تو باہر ہی دور دور سے دیکھتی جائے یہ کہاں جاتا ہے، کہیں ڈوب تو نہیں گئی بیٹی؟ اللہ کا کرنا، وہاں ڈوبی بھی نہیں، اور تیرتے تیرتے جہاں پہنچی جس کا ڈر تھا۔ کبھی کبھی جب انعام بڑا ہوتا ہے نا تو اس کے پہلے امتحان ایسا ہوتا ہے کہ کہاں کہ جس فرعون سے بچانے کے لیے اور چھپانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پیٹی تیرتے تیرتے لکڑے کی کہاں پہنچی؟ اسی کے گھر میں، اسی کے محل کے کنارے۔ وہ تو گھبرا کے گھر آئی کہ اماں ایسا ہوا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہم نے کہ جب انہوں نے میری اس حکم پہ عمل کیا تو ہم نے ان کے دل کو تسلی دی کہ آپ گھبراؤ مت، آپ گھبراؤ مت، اور ان سے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں تمہارے بیٹے کو واپس لوٹائیں گے۔ جب آدمی قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی آپ دیکھو کہ یہی ملے گا،
تو انہوں نے قدم بڑھائے، عمل کیا تو اللہ کی طرف سے مدد آئی. اللہ نے فرعون کے دل میں بھی پسیجا، ان کی اہلیہ کے دل میں محبت ڈالی کہ یہ تو بہت اچھا ہے، اس کو تو ہم اپنے ہی گھر میں رکھیں گے. یار لیکن اتنا چھوٹا ہے، اس کو دودھ پلاؤ. بلا لیا سارے محل کی داسیوں کو، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ بھائی نہیں، اس کو تو اماں تک ہی واپس پہنچانا ہے، اماں تک واپس پہنچانا ہے. بہن بھی پہنچی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر، تو اس نے دیکھا کہ یہ سارا معاملہ ہے، تو اس نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں کہ اس کا دودھ پیے گا یہ بچہ. وہ بھی بڑا ہوشیار تھا، لیکن اللہ کی طرف سے سارا معاملہ ہو رہا ہے کہ تجھے کیسے پتا کہ یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا، کیا تو جانتی ہے کس کا ہے؟ تو اللہ نے اس کے دل میں بھی بات ڈالی کہ ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ایک اچھی نیک عورت ہے جس کا بچہ اس کا دودھ ضرور پیے گا. تو جاؤ بلاؤ. اور اماں کے پاس بچے کو واپس ملوایا، اور پگار بھی طے ہوئی جب تم کو اس کی دیکھ ریکھ کرنے کے پیسے بھی ملیں گے. کہ جس چیز کو وہ پوری زندگی کرتا رہا اور پوری طاقت لگا دی کہ کسی طریقے سے وہ بچہ ختم ہو جائے، لیکن اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ تیرے ہی پیسوں پہ، تیرے ہی خرچے پہ اس کو ہم پالیں گے. اور پورا وہی ہوا جو اللہ نے چاہا. اور آگے جا کے پھر وہی سارے واقعات پیش آئے نا کہ بنی اسرائیل اس وقت تک فرعون کا ظلم سہتی رہی جب تک انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، جب تک انہوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون کی بات نہیں مانی، کچھ لوگوں کو چھوڑ کے نافرمانی کرتے رہے، تو اللہ کی طرف سے ان پہ بے شمار عذاب آئے، قسم قسم کے حالات آئے. لیکن جب وہ اچھی طریقے سے، پوری طریقے سے اللہ کے حکم پہ جم گئے اور اپنے آپ کو تابع کر دیا اللہ اور اس کے رسول کے کہ اب آپ جو کہو وہ کرنے کو تیار ہیں، اب آپ جو کہو اب ہم وہ کرنے کو کیا ہیں، تو پھر اللہ کی مدد آ گئی. اور پھر اللہ نے وہ مدد دکھائی کہ دنیا نے دیکھا کہ پانی ایک ہی پانی ہے، راستے بن گئے. اور وہاں بھی کسی نے یہ نہیں کہا، کیونکہ اب اچھی طرح مان گئے تھے کہ موسیٰ کے رب کی بات ماننے میں ہی بھلائی ہے. اس لیے جب حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا سمندر پہ اور راستے بن گئے تو کوئی نے یوں نہیں کہا کہ ہم جائیں گے تو کہیں ڈوب تو نہیں جائے گا، سب چل پڑے، کیونکہ پہلے دیکھ چکے تھے کہ ان کی بات نہیں ماننے میں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس لیے پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اور آج اللہ ہمارا معاملہ آسان کرے پوری امت کے ساتھ کہ آج ہم سب کے ذہنوں میں ایک ہی بات ہے کہ پہلے کچھ اللہ کی مدد اپنوں کو دکھے پھر اپنے نیک بنے. اور اللہ کی طرف سے قانون یہ کہ تم پہلے نیکی پہ آؤ پھر میری مدد آئے گی. اب یہ دونوں چیزیں میل نہیں کھا رہی ہے، اس وجہ سے ہمارے حالات درست نہیں ہو رہے. اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈرنے کی یہ ضرورت ہے کہ میرے اعمال کیوں اچھے نہیں ہیں. نمازوں کی پابندی کہاں ہے، قرآن کی تلاوت میں آپ اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے، ذرا اپنے دل میں خیال کریں کتنا پارے میں نے پڑھے، کتنے دن ہو گئے قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھا، ایک پارہ کا ایک صفحہ ایک سورت نہیں پڑھی، اللہ کا ذکر نہیں کرا، درود پاک نہیں پڑھا، استغفار نہیں پڑھا، تسبیح نہیں پڑھی، موقع محل کی دعائیں کس کو کہتے ہیں کبھی اس کی طرف خیال نہیں جاتا، جھوٹ سچ دھوکہ انصاف یہ ساری باتوں کی طرف ہمارا توجہ ہی نہیں ہے. تو پھر حالات تو آنے ہی آنے ہیں. تھوڑا بھائی اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں. ہاں، دنیا کی مخالف طاقتوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ کا ڈر دل میں بٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے راستے نکالے گا کہ گمان نہیں ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اسی انداز میں بیان کر رہے ہیں. احسن القصص اس سورت کو کہا جا رہا ہے کہ ایسا واقعہ جو سب سے بہتر ہو. کس چیز کے لیے بہتر ہے؟ ہماری عبرت کے لیے. کہ دیکھو سگے بھائی کنویں میں ڈال رہے ہیں، دشمن تو دوسرے نمبر کی بات ہے، گھر کے ہی کیا ہے بھائی ڈال دیا کہ یوسف ختم. اب انسانیت کا تقاضا یہ تھا کہ جن لوگوں نے کنویں سے نکالا، یار بیچارہ کنویں میں گر گیا، لاؤ اس کو کھلاؤ پلاؤ مدد کرو، بھائی تو کہاں سے آیا، کنویں میں کیسے گر گیا، تو کہاں رہتا ہے، یہ ساری باتیں تو بعد میں باندھ کے ساتھ میں لے گئے اور بیچ ڈالا. اب یہ ساری دنیا والوں کی پلاننگ ہے کہ اس کو مار ڈالو، دوسروں کی پلاننگ ہے اس کو بیچ ڈالو، مصر والوں کی پلاننگ ہے کہ اس کو جیل میں رکھ کے ختم کر ڈالو. لیکن اللہ کی پلان یہ ہے کہ اس کو مصر کا بادشاہ بنائیں گے. تو پلاننگ کس کی پوری ہوئی؟ کہ بھائیوں کی بھی نہیں ہوئی، وہ چاہتے تھے مر جاوے تو مرا نہیں. قافلے والوں نے کہا ہم اس کو بیچ ڈالیں تو بک تو گیا. گھر والوں نے چاہا کہ اس کو جیل میں ڈال دو، وہاں سزا پہنچے گی تو جیل میں بھی پہنچے. لیکن اللہ کی چاہت کیا تھی کہ اس کو تو مصر کے تخت پہ بٹھانا ہے. تو ہوا وہ جو اللہ نے چاہا. لیکن اس پورے واقعے کے اندر آپ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھو گے تو ہر جگہ پہ ایک چیز ملے گی
کیا ملے گی؟ اللہ کا ڈر. آفر آئی تھی کہ گندا کام کرو، اللہ نے منع کیا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. جیل کھانے میں بھی عبادت ہو رہی ہے، اللہ اللہ ہو رہا ہے، مخلوق کی خدمت ہو رہی ہے. تکلیف میں آدمی اگر اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ تکلیف اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے، اور اگر تکلیف میں آدمی اللہ کے حکموں پہ عمل کرتا ہے تو وہ تکلیف اس کے لیے گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے. یہ فرق ہے تکلیف میں، کہ اگر میرے اوپر کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، اور ان تکلیف کے اندر اللہ کے حکم میں چھوڑ رہا ہوں تو یقیناً یہ تکلیف میرے لیے عذاب ہے. اور اگر اس میں اللہ کے حکم پورے ہو رہے ہیں، اعمال ہو رہے ہیں، اللہ سے دعائیں ہو رہی ہے، تو یہ تکلیف میرے لیے گناہوں کا کفارہ اور آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی راحت بھی دینے والا ہے. ہم سب سورہ الم نشرہ پڑھتے ہیں 30ویں پارے میں، اللہ دو بار کہہ رہے ہیں ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. ہاں ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. تو تکلیف میں ہے آسانی بھی آئے گی، آسانی میں ہے تو پیچھے تکلیف بھی آئے گی. یہ سلسلہ میری اور آپ کی موت تک چلے گا، پھر اصل تکلیف اور اصل راحت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوگا. لیکن اس سے پہلے آج میں اور آپ اپنی زندگی کو ذرا ٹٹولیں تو صحیح کہ عمل میں میں اور آپ کہاں ہیں. چلو روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھنا، امت کے لیے دعا کرنا، وہ سب بہت دور رہا. جو بیسک اعمال ہیں، جو فرائض ہیں، اس کے اندر بھی کسی کو بھائی نماز، وہ اسکول کا ٹائم ہو گیا، وہ ٹیوشن والے چھٹی نہیں دیتے، وہ دکان کا مسئلہ ہے، وہ نوکری پہ سی رجا نہیں ملتی، وہ یہاں سی وہ نہیں ہوتا. سارے عذر، سارے بہانے اللہ کے حکم کے لیے ہمارے پاس تیار ہیں. اب جب سب سے بیسک عمل یوں کہا کہ جو شخص نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں، اب وہیں سے ہمارے حالات بالکل پیچھے آنے شروع ہو جاتے ہیں. کہ جو ایک ایسا عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کہ جو کسی بھی حال میں، چاہے تم تکلیف میں ہو، راحت میں ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، گھر پہ ہو، سفر میں ہو، کہیں پہ بھی اس کو اپنے وقت پہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. کسی بھی حال میں، کسی حال میں، یعنی اس حال میں بھی کہ دشمن سامنے مرنے مارنے کو تیار کھڑا ہے، تب بھی اگر نماز کا وقت ہے تو اس کا بھی طریقہ بتایا کہ اس طرح پڑھو، لیکن وہاں بھی پڑھو. اور آج ہم نے بیسک عمل کو چھوڑ دیا. اب اللہ اندازہ لگائیں کہ جب ہمارے پاس جو وہ بیسک اعمال جس کو اللہ نے قرآن میں یوں کہا کہ تم کیا کرو کہ اللہ کی مدد حاصل کس چیز سے کرو، کہ نماز اور صبر. قرآن میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کیسے حاصل کرو، تو کہ صبر کر کے اور نماز پڑھ کے. اب نہ ہمارے پاس صبر ہے نہ نماز ہے، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے دنیا کو ایک قانون اور ایک اسباب کے تحت چلایا ہے کہ بھئی ایسے عمل کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا. تو اب ہمارے پاس عمل کہاں ہے؟ ڈرنے کی یہ بات ہے کہ میری زندگی میں عمل کیوں نہیں ہے. میں تو مسلمان ہوں، اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا میری ذمہ داری ہے، تو بھی میرے اندر اللہ کے حکم کیوں نہیں ہے؟ نماز جیسے نماز میں اتنا غافل کیوں ہوں؟ کیوں صرف ہفتے میں ایک مرتبہ میں جمعہ میں آتا ہوں، باقی میں کیوں نہیں آتا؟ اور جمعہ کے دن بھی اللہ ہماری حفاظت کرے، ایک بڑا مجمع ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ میں خطبے کے بعد آتا ہے. حالانکہ صاف لفظوں میں یہ بات لکھی ہے علماء نے، اور صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن 2 فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. جو پہلے آتا ہے اونٹ کا ثواب، پھر آتا ہے گائے کا ثواب، پھر آتا ہے بکری کا ثواب، پھر آتا ہے مرغی کا ثواب، پھر آتا ہے انڈے کے برابر ثواب. جتنے پیچھے آؤ گے اتنے ثواب میں کمی ہوتی جاتی ہے. اور جیسے ہی امام خطبے کے لیے ممبر پہ چڑھتا ہے وہ اپنا رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ گویا جو آدمی خطبے کے بعد جمعہ کے لیے آتا ہے اس کی فرشتوں کے رجسٹر میں جمعہ کی انٹری نہیں ہوتی. مسئلے کے حساب سے جمعہ کی نماز اس کی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی جمعہ کی نماز کی بھی انٹری نہیں ہوتی کہ یہ جمعہ میں آیا ہی نہیں ہے، کیونکہ چوپڑا بند ہوا اس کے بعد یہ آیا. یہ میرا اور آپ کا بیسک اعمال کا حال ہے. ہمارے گھر میں ہم دیکھ لیں، اپنے بچوں کو پیار سے پوچھیں کہ بیٹا کتنی نماز پڑھی تو نے آج. ہمارے گھر کی مستورات کا حال پوچھیں کہ نمازوں کا کیا حال ہے. جو بیسک عمل ہے، بیسک
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم و ترغیب دی ہے کہ ہر نامناسب حالات میں تمہارا پہلا قدم نماز ہونا چاہیے. آپ کی ساری زندگی میں یہ ملے گا آپ کو. بادل گرجے جاؤ نماز پڑھو، دشمن کے حملے کی خبر آئی نماز پڑھو، کھانے کی تنگی ہے نماز پڑھو، بیماری آئی پہلے نماز پڑھو. کوئی بھی مناسب نامناسب حالات آئے تو سب سے پہلا کیا ہونا چاہیے؟ تو کہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پھر اس کی تیاریاں کرو گے اس کو دور کیسے کریں. تو ہم پہلے ہی قدم پہ کبھی پیچھے ہیں تو پھر حالات درست کب کہاں اور کیسے ہوں گے؟ جب آدمی اللہ سے ہی نہیں ڈرے گا، تقوی اختیار نہیں کرے گا، تو سیدھی سی بات ہے، یہ قانون کی بات ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ساری دنیا اور ساری مخلوق اس کو ڈرائے گی. حضرت عمر سے پوچھا کہ امیر المومنین تقوی کیسے حاصل کریں؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی جس کو کہتے ہیں جو اعمال کی جڑ اور بنیاد ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ان التقوی ہا ہنا ہے، تقوی آدمی کے دل میں ہوتا ہے. یہ ہم کیسے حاصل کریں؟ تو دو طریقے ہیں. اللہ کی فرما برداری کرو، گناہ سے بچو، تقوی آئے گا. اللہ کا ڈر خود بخود آئے گا کہ فرما برداری کرو، جی چاہتا ہے تو بھی، نہیں چاہتا ہے تو بھی، اور گناہ سے بچو، جی چاہتا ہے تو بھی، نہیں چاہتا ہے تو بھی، تو تمہارے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر دونوں آ جائیں گے. اب ہمارا تو یہ معاملہ ہے ہی نہیں. اللہ کی فرما برداری سے آج امت کتنی دور ہے. اس لیے عزیز دوستوں بزرگوں، ڈر کا ماحول کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو یار دیکھو دنیا میں یہ چل رہا ہے، یہ تو ہونا ہے. ذہنی طور پہ ہم تیار رہیں، ہم آخری امت ہیں، وہ سارے حالات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ ہو کے رہیں گے. بس ڈرنے کی یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرب قیامت میں ایسا برا زمانہ آنے والا ہے کہ صبح کا مومن شام کا کافر ہوگا، شام کا مومن صبح میں کافر ہو جائے گا، ایمان کھو بیٹھے گا. تو ڈرنے کی یہ بات ہے کہ اللہ ان اعمال سے مجھے بچا، کہیں میرا ایمان سلب نہ ہو جائے، میرے بچوں کا ایمان، میری نسلوں کا ایمان خراب نہ ہو جائے. اس کی طرف ذرا بھی فکر نہیں ہے. بس یہی ڈر ہے میرے گھر کا کیا، میری دکان کا کیا، میرے دھندے کا کیا. بے شک اس کی بھی فکر کرو، لیکن وہ ساری چیزیں موت کی حد پہ ختم ہو جائے گی. اور موت کے بعد جو اصل راحت و تکلیف کا سلسلہ ہونے والا ہے وہ ایمان اور عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کی زیادہ فکر کریں کہ میرے ایمان کا کیا، میرے اخلاق کا کیا، میرے اعمال کا کیا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کا کیا. یہ کریں گے تو باقی چیزیں تو انشاءاللہ اللہ خوب آسان کرے گا. تو اس لیے ہم سب اس کی فکر کریں بھائی کہ ڈر کا ماحول تو بالکل بھی نہ بنائیں. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے علاوہ سب اللہ کے محتاج ہیں. میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہو، اور دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت اللہ کے حکم کی محتاج ہے. اللہ نہ چاہے تو کوئی درخت کا پتا بھی ہلا نہیں سکتا، کوئی کسی کا بال باندھا نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. لیکن ڈرنے کی بات یہ ہے کہ میرے اعمال کا کیا ہے. یہ فکر کی بات ہے کہ ہمارے بھائیوں کے اعمال کا کیا ہے، پوری امت کے اعمال کا کیا حال ہے. جب ہم یہ فکر کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، پوری امت کے حال پر رحم فرمائے، اور وہ اعمال جس سے اللہ راضی ہوتا ہے ان اعمال میں پوری امت کو لگنا آسان فرمائے.